بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو آج حسب وعدہ Q&A کی لائیو نشست کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ. اگلے پون گھنٹے 50 منٹ میں جو آپ لوگوں کے سوالات آئے ہیں اور کچھ ایک دو چند سوالات جو اس وقت چیٹ میں آئیں گے انشاءاللہ ان کو بھی لے لیا جائے گا اگر وہ اہم ہوں گے. لیکن جو اہم سوالات میرے پاس آئے ہیں بذریعہ ای میل آپ لوگوں کے، تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جوابات تفصیل سے دیے جائیں قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ بہت ضروری ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہم زندگی کے اندر جو بھی قدم اٹھائیں اور جو بھی ہمارا نظریہ اور تصور ہو وہ اسلام کے مطابق ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، قرآن اور سنت سے ہٹ کر کچھ نہ ہو. اور اس لیے یہ ضروری ہے اس کام کے لیے کہ اگر آپ کسی شخص کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس دین کا علم ہے تو آپ اس سے ضرور پوچھیں. اور یہی مقصد ہے کہ سوشل میڈیا نے جو فاصلوں کو تقریباً ختم کر دیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور لوگ مختلف دوسرے حضرات سے جو اس میدان میں کسی نہ کسی انداز سے خدمت انجام دے رہے ہیں ان سے کنیکٹ ہوں. تو بہرحال آپ کے میرے پاس کئی سارے سوال آئے ہیں تو انشاءاللہ میں ان سوالات کا نمبر وار جواب دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا جو سوال ہے وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں آیا ہے، بٹ کوئنز کے بارے میں. اور آج کل بٹ کوئنز کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ بڑا ہی ریلیونٹ ہے. یعنی پوری دنیا میں کرپٹو کرنسی بہت ہی اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کے ایک ایک کوئن غالباً 34,000 یا 35,000 کا ہے. تو بلکہ اس سے زیادہ کا ہے، یعنی میں ڈالرز کی بات کر رہا ہوں. خیر اللہ عالم جتنے کا بھی ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس چند بٹ کوئنز ہیں تو ان کی اس وقت مالیت لاکھوں ڈالرز میں ہے. تو اس لیے یہ سوال واجبی ہے، یہ سوال بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص بٹ کوئنز میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو شریعت کی نظر میں یہ کیسا ہے، شریعت کی نظر میں یہ جائز ہے یا نہیں. اس کے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ بٹ کوئن کیا مال ہے یا نہیں. یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں، لیکن مال ہے یا نہیں اس تعلق سے علماء کی رائے الگ الگ رہی ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ جب کوئی چیز نئی ہوتی ہے اور اس کی مکمل تحقیق سامنے نہیں آ پاتی تو اس وقت تک علماء قرآن و سنت کی ہی روشنی میں، ہر ایک کی چونکہ عقل کا معیار الگ ہے، ہر ایک کی علمی سطح الگ ہے، تو اس لیے اس بات میں یعنی ایک بدیہی اور فطری بات ہے کہ علماء کے درمیان اس تعلق سے اختلاف رہے گا. تو آج سے 3-4 سال پہلے اکثریت علماء کی، جو ہند و پاک کے علماء تھے بر صغیر کے، ان کی رائے یہی تھی کہ یہ کرنسی اس میں پیسے لگانا جائز نہیں ہے. اور اس کی ایک بنیاد یہ تھی کہ حکومتوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کچھ لوگوں نے ایک ڈیجیٹل کرنسی قائم کر دی اور وہ لوگوں میں سوشل میڈیا کی وجہ سے مقبول ہو رہی ہے. تو جو کرنسی ہونے کے جو پیمانے ہیں اس پر یہ کرپٹو کرنسی پوری نہیں اترتی تھی اس زمانے میں، یعنی آج سے 2 سے 3 سال پہلے تک یہ تصور رائج تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ بہت جلد حکومتوں نے اس کرنسی کو اہمیت دینا شروع کی اور دنیا کے بہت سے ممالک میں، مثلا یورپ کے اکثر ممالک میں، امریکہ میں کرپٹو کرنسی باقاعدہ ایک کرنسی کی حیثیت سے اس کو تسلیم کر لیا گیا. اس کے ذریعے لین دین ہو رہا ہے، اس کے ذریعے خرید فروخت ہو رہی ہے اور حکومتوں نے اس کے تعلق سے قانون سازی کر دی ہے. تو اب کیا ایسے ممالک میں کہ جہاں اس کو کرنسی کی حیثیت حاصل ہے وہاں اس میں انویسٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اس کے تعلق سے کوئی قانون نہیں ہے. مثلا مجھے جہاں تک معلوم ہے پاکستان میں اس تعلق سے کوئی قانون نہیں ہے. انڈیا میں اس تعلق سے باقاعدہ کوئی قانون میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی پابندی ہو. تو مال کس کو کہتے ہیں؟ مال کی جو تعریف ہے وہ ہے ما یمیل الیہ القلب، کہ جس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہو. تو بٹ کوئن ایسی چیز ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور اسی انویسٹمنٹ کی وجہ سے اس کی ویلیو اتنی بڑھ گئی ہے.
अच्छा, और करेंसी उसको कहते हैं कि जिस जो लोगों के मार्केट में जिसको बतौर करेंसी तस्लीम कर लिया गया हो, तो मार्केट में दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में, वॉल स्ट्रीट में और बड़े बड़े करेंसी एक्सचेंज में इसको एक करेंसी की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया है। तो इसलिए ना तो इसके माल होने में कोई अब सवाल रहा और नहीं इसके करेंसी होने में कोई मसला रहा। अब अगर ये देखा जाए तो जिन ममालिक में क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की परमिशन है और उस ताल्लुक से कानून साजी हो चुकी है और हुकूमत ने उसको तस्लीम कर लिया है, यानी इलीगल नहीं है, तो ऐसी ममालिक में अगर आप हैं तो और वहां पर आप इस करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जायज होना चाहिए। और अगर आप ऐसे ममालिक में हैं कि जहां ये अनलॉफुल है, इलीगल है और इसको अभी हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया है, तो मुल्की कानून की वजह से, चूंकि कानून की पासदारी करना जरूरी है बहैसियत मुसलमान के, इसलिए मुल्की कानून की वजह से उस करेंसी में इन्वेस्ट करना दुरुस्त नहीं होगा, जायज नहीं होगा। तो अब आप ये देखें कि आप किस मुल्क में रहते हैं और वहां पर जो मकामी कानून है उस मुल्क का बिटकॉइंस के ताल्लुक से या क्रिप्टो करेंसी के ताल्लुक से वो क्या है। अगला जो सवाल है ये आया है जियाउर रहमान साहब की तरफ से। जियाउर रहमान साहब ये पूछते हैं कि मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, मुझे बहुत वक्त से परेशान कर रहे हैं कि इस्लाम में स्लेवरी क्या है और इसका फुल कॉन्सेप्ट क्या है और गैर मुस्लिम से जिजिया क्यों लिया जाता है और उनको इसके बदले में क्या राइट्स दिए जाते हैं, जैसा कि उनको आर्मी में सर्विस करना कंपलसरी नहीं है, और इसके अलावा क्या राइट्स हैं। मुझसे ये सवाल कई गैर मुस्लिम करते हैं और मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ। प्लीज इसका डिटेल में जवाब दें, कोशिश करें कि इस पे एक वीडियो बना सकें यूट्यूब पर। जियाउर रहमान साहब, आपका ये सवाल अहम है और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मौक़ों पर इसका जवाब मैंने दिया है यूट्यूब पर। इस मौजू पर मेरी एक तफसीली वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं मुख्तसर, चूंकि ज़रूरी नहीं है कि अब आप उसको नेविगेट करके बाकायदा वहां पहुंचे और वो वीडियो तलाश करें और फिर वो वीडियो सुने। सवाल आया है इसलिए उसका जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, स्लेवरी का जो मसला है यानी गुलामी का, ये इस्लाम का मसला है ही नहीं। यानी इसको जो लोग इस्लाम का मसला बनाते हैं ये उनकी जहालत, तारीख से नावाकफियत की दलील है और उसी तरीके से मजहब से भी नावाकफियत की दलील है। यानी ये सवाल मुसलमान से होना ही नहीं चाहिए कि भाई स्लेवरी का क्या चक्कर है ये बताओ। चूंकि अगर इस्लाम ने इस कॉन्सेप्ट को पेश किया होता या उसको इंट्रोड्यूस कराया होता सोसाइटी में, या ये मसलन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो इस्लाम के साथ खास हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कह लें कि नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो इस्लाम के साथ खास है, जो तरीका जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं। हज इस्लाम के साथ खास है। इस्लाम अगरचे इस्लाम से पहले भी हज राइज रहा है, लेकिन बहरहाल ये खास इस्लाम के साथ हो गया। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्लाम के साथ खास कर दिया गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में इस्लाम की को जवाब देना चाहिए और जो लोग इस्लाम के जानकार हैं उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन गुलामी का मसला इस्लाम का मसला है ही नहीं। जो चीज पहले चली आ रही है इस्लाम ने उसको मॉडिफाई करके उसको दुरुस्त किया है, उसको यानी वो गुलाम के जिसके कोई हुकूक नहीं थे, उस गुलाम के हुकूक इस्लाम ने मुतय्यन किए हैं। और सवाल फिर भी इस्लाम से ही हो रहा है कि ये बताओ कि स्लेवरी क्यों है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक आयत बताता हूं कि जिसमें गुलामी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ इशारा मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, सूरह मोहम्मद की आयत है, फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़दरबर रिक़ाब, कि जब तुम कुफ़ार से मिलो, कहाँ मिलो? बाजार में नहीं और किसी शहर, कस्बे, क़रिये में नहीं, बल्कि जब तुम कुफ़ार से मैदान जंग में मिलो, यानी जब तुम अपने दुश्मनों से तुम्हारा मुकाबला हो जंग में, फ़दरबर रिक़ाब। तो अब अल्लाह ताला की तरफ से सोल्जर्स को, जो मुस्लिम आर्मी है, उसको ये हुक्म है कि अब तुम्हें बुज़दिली नहीं दिखानी है, बल्कि तुम्हें जवामर्दी के साथ मुकाबला करना है। और अगर मौका लगे तो दुश्मन के साथ किसी भी तरह के की नरमी का बर्ताव नहीं करना है, चूंकि मैदान जंग में अगर फौज नरमी का मुजाहरा करती है तो शिकस्त उसके मुकद्दर में लिखी जाती है। जब जंग हो रही है तो हर फौजी और हर आर्मी, चाहे वो इधर की हो कि उधर की हो,
اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اور فتح حاصل کر لی جائے. تو اس فطری جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فضرب الرقاب کہ اب گردنوں کو مارو. کیا مطلب؟ یعنی بزدلی نہیں دکھانا ہے اور دشمنوں کا جتنا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو چکے. یہ میدان جنگ کا معاملہ ہے. اس کے بعد حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء کہ جب اس کے بعد یعنی اب جنگ ختم ہو گئی اور قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا. تو قیدیوں کو گرفتار کرنے کے بعد دو آپشن ہیں. یا تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ فاما من کہ تم ان کے اوپر احسان کر دو, ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے کوئی فدیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, رینسم منی لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چھوڑ دو, جانے دو. یہ تمہارا ایک چوائس ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض مرتبہ نہیں, اکثر مرتبہ اگر ایک انسان یا ایک آرمی یہ چوائس بنائے, یہ چوائس اختیار کرے تو یہ فائدہ مند چوائس نہیں ہے, یہ فائدہ مند آپشن نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم ان سے فری میں دینے کے بجائے تم ان سے فدیہ لو, رینسم منی لو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فدیہ کا مطلب ہے جو مسلمان کے جو سولجرز یا آرمی غیر مسلموں کے پاس یا جو اینمی کے پاس گرفتار ہو گئے ہیں ان سے ایکسچینج کر لیے جائے. تو مسلم جو سولجرز گرفتار ہو گئے وہ واپس آ جائیں اور جو اینمی سولجرز گرفتار یہاں ہو گئے ہیں وہ واپس چلے جائیں. اس طریقے سے یہ ایکسچینج پروگرام بھی اختیار کیا جا سکتا ہے قرآن کریم میں. لیکن اگر نہ تو ان کو چھوڑا جا سکتا نہ ایکسچینج کیا جا سکتا. اچھا, ایکسچینج جب کیا جائے گا جب سامنے والا بھی تیار ہو. اگر دشمنی تیار نہیں ہے سولجرز کو یا جن سولجرز کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان کو ایکسچینج کرنے پر, تو آپ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوتا ہے. لہٰذا نہ تو آپ ان کو چھوڑ سکتے, چونکہ آپ چھوڑیں گے تو دوبارہ وہ حملہ آور ہوں گے, نہ آپ ان کو ایکسچینج کر سکتے چونکہ ایکسچینج کرنے کے لیے دوسرے کا تیار ہونا ضروری ہے. تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اب عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مختلف ملکوں میں کہ ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. تصور کیجئے کہ جب آرمی کی دوسری آرمی سے لڑائی ہو تو لاکھوں کی تعداد میں سولجرز ہوتے ہیں دونوں طرف. تو اگر 1,00,000-2,00,000 سولجرز گرفتار ہو کر مسلم کنٹری میں آ جائیں تو یہ جو بوجھ پڑا ہے عوام کے اوپر, عوام کی مال و دولت کے اوپر, یہ بوجھ کس طریقے سے اس کو اٹھایا جائے. یعنی اگر ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے تو ایک تو یہ کہ اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے کہ وہ 1 سال رہیں گے, 10 سال رہیں گے, 20 سال رہیں گے یا تاعمر رہیں گے. جتنے بھی وہ وقفہ جیل میں رہیں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی, عوام کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کو کھلائیں پلائیں. اور حکومت کے اوپر یہ اضافی خرچ ہوگا کہ ایک تو اس کو ملک چلانا ہے, اوپر سے ان 2,00,000 لوگوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے. اور حکومت چاہے ان کو کتنی بھی سہولت دے لیکن یہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے چونکہ رہنا ان کو جیل میں ہے. جیل میں آپ کو چاہے جتنی بھی سہولتیں اور آسائشیں مل جائیں, آپ کبھی بھی جیل کی زندگی سے خوش نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ آپشن دیا گیا کہ یہ جو گرفتار لوگ ہیں, جو قیدی ہیں, ان کو مسلمانوں کے اور خصوصاً جو سولجرز ہیں ان کے گھر والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے کہ اگر ایک فیملی ایک قیدی کو لے جائے تو اس فیملی کے اوپر بھی کوئی بوجھ نہیں پڑے گا, بلکہ اس فیملی کو, جو مسلم فیملی ہے مثلاً, ظاہر ہے کہ اگر وہ ایک مڈل کلاس یا ابو مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے تو وہ نوکر چاکر رکھتے ہی ہیں اور اس کو تنخواہ دیتے ہی ہیں. تو یہ شخص جو قیدی ہے اس کو وہ لے کر جائیں, اس کو کھلائیں پلائیں, اس کو پہنائیں, یہ گویا کہ اس کی تنخواہ ہے اور اس کے بدلے میں اس سے کام لیں. تو جب وہ ایک مسلم سوسائٹی کے اندر رہے گا اور اس کو آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت ہوگی, وہ کسی بند کمرے میں قید نہیں کیا جائے گا, تو خود بخود وہ اسلام کو سیکھے گا, مسلمان معاشرے سے متاثر ہوگا. اور اس طرح کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں بے شمار ہیں کہ جو اس طرح کے قیدی غلام بنا کر لائے گئے, وہ اسلام سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور جب اسلام قبول کر لیا تو صحابہ کرام نے ان کو آزاد کیا, ان کو پڑھایا لکھایا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر آج اسلامی تعلیمات ٹکی ہوئی ہے. یعنی تابعین کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو خود غلام تھے اور ان کو آزاد کر دیا گیا, یا یہ کہ ان کے آبا و اجداد غلام تھے اور ان کو آزاد کیا گیا, ان کی اولاد کے اندر پھر علم پھیلا. جتنے بھی محدثین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد, تمام تو نہیں, اسی طریقے سے فقہا کی بڑی تعداد یہ غلاموں کے بیٹے ہیں. بلکہ تابعین میں مثال کے طور پر نافع ہیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں, اکرمہ ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. نافع کا مقام علم حدیث میں بے انتہا بلند ہے اور اکرمہ کا مقام حدیث اور تفسیر دونوں میں بلند ہے. تو اس طریقے سے غلاموں کے ساتھ مسلمانوں نے ٹریٹ کیا ہے. تو غلامی کا جو واحد ذریعہ ہے وہ ہے جنگیں. جنگوں کے نتیجے میں جو غلام بنائے جاتے ہیں یہ چونکہ مجبوری کے تحت بنائے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں.
इसलिए गुलाम बनाए जाते थे। लेकिन अगर जनीवा कन्वेंशन मान लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो जाता, तो इस्लाम या इस्लामी हुकूमत जनीवा कन्वेंशन के ऊपर सबसे पहले दस्तखत करती, चूंकि मुसलमान या इस्लाम ये नहीं चाहता कि लोग आजाद पैदा हों और उनको गुलाम बना लिया जाए। तो इसलिए ये सवाल इस्लाम से होना ही नहीं चाहिए कि आप गुलामी के मसले की वजाहत करें। चूंकि मसला पहले से चलता आ रहा था, उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया है, और इस्लाम अकेले गुलामी को खत्म नहीं कर सकता था। शराब को खत्म कर सकता था चूंकि ये इंटरनल मसला है, लेकिन गुलामी का मसला इंटरनल मसला नहीं था, एक्सटर्नल मसला था, इसलिए उसको अकेले खत्म नहीं किया जा सकता था। अब एक मसला तो ये है। दूसरा मसला आपने पूछा है जियाउर रहमान साहब ने जिजिये के ताल्लुक से। जिजिया एक टैक्स है जो गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर टैक्स नहीं लगता। मुसलमानों को ज़कात तो देनी ही है जो टैक्स नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी हुकूमत को ये इख्तियार है कि उनको उनके ऊपर वो टैक्स लगाए। यानी ऐसा हो सकता है कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट हो, वहां पर मुसलमान को ज्यादा देना हो और एक गैर मुस्लिम को कम देना हो, चूंकि गैर मुस्लिम को के ऊपर ज़कात नहीं है। इसलिए ये जहन से हटा दिया जाए, ये जो ख्याल लोगों के जहन में कि भाई जिजिये का मतलब है गैर मुस्लिम वाला टैक्स और मुसलमान तो आराम से रहेंगे, गैर मुस्लिम कमाएगा खिला और पूरी कौम को यानी तमाम मुसलमानों को खिलाएगा पिलाएगा, ये गलत है। उसके उसके मुकाबले में क्या राइट्स हैं, तो ये बात हदीस के अंदर वाज़ेह अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी है कि उनको वो तमाम हुकूक मिलेंगे, उनको वो तमाम राइट्स मिलेंगे जो मुसलमानों को मिलते हैं, और उनके ऊपर वो तमाम जिम्मेदारियां होंगी जो मुसलमानों की हैं, यानी इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई फर्क नहीं है। बल्कि बाज मामलात में उनको यानी प्रिविलेज दिया गया है। मिसाल के तौर पर उनके अपने पर्सनल लॉज हो सकते हैं। आप आज इंडिया में देखें, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हालांकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे के जरिए मुसलमानों के पर्सनल लॉ के ऊपर हमला किया जाता है और कहा जाता है कि भाई वन नेशन वन लॉ। हालांकि इस्लाम में यह है कि अगर गैर मुस्लिम इस्लाम की सरहद में रहते हैं तो हम उनको उनके पर्सनल लॉ के ऊपर अमल करने की उनको मुकम्मल आज़ादी और इजाज़त है। वो जिस तरीके से उनके यहाँ निकाह के, तलाक के, विरासत के मामलात हैं जो उनके मजहब ने उनको बताए हैं, वो अपने मजहब के ऊपर अमल कर सकते हैं। और तो और इससे बढ़कर अगर गैर मुस्लिमों के यहाँ मसलन क्रिश्चियंस अगर पोर्क खाते हैं तो आपस में वो अगर इस तरह के जानवरों की खरीद फरोख्त करते हैं तो वो बिल्कुल यानी हुकूमत उसको एक्नॉलेज करेगी। हाँ, मुसलमान अगर ये करेगा तो उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। यानी दो मुसलमान अगर खिंजीर की तिजारत करें तो ये जायज नहीं है, लेकिन दो ईसाई या दो यहूदी या गैर मुस्लिम करें तो ये बिल्कुल हुकूमत की नजर में कोई मसला नहीं है। शराब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा गोया कि ऐसी चीज को बहुत ज्यादा सख्ती है, कुरान करीम में अहादीस में इसका जगह जगह तस्किरा है। दो मुसलमान एक दूसरे को शराब नहीं बेच सकते, लेकिन अगर गैर मुस्लिम एक दूसरे को शराब बेचें और शराब पिएं तो उनके ऊपर कोई सजा नहीं है। तो ये क्या है? ये पर्सनल लॉ है, यानी गोया कि उनको क्रिमिनल लॉ में भी एक्सेप्शन दिया गया है और सिविल लॉ में भी एक्सेप्शन दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि वो उनको इक्वल राइट्स भी मिले हैं और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिली हैं, और चूंकि हुकूमत के और स्टेट के तई उनकी कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी ये है कि जिस तरीके से एक जिम्मेदार शहरी हुकूमत को टैक्स देता है ताकि मुल्क चले, वो अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें और हुकूमत को टैक्स दें, उसी को जिजिया कहा गया है। तो इससे ज्यादा कोई यानी इसमें कोई एतराज की बात नहीं है कि लोग ये समझें कि भाई इस्लाम ने तो जिजिया लगाया और इस तरह गैर मुस्लिमों के हुकूक खत्म कर दिए, ये गलत है। अगला सवाल जियाउर रहमान साहब के बाद सवाल है मोहम्मद सालिक साहब का। सालिक साहब इंटरेस्ट के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कहते हैं, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लोन इन इंडिया, यानी इंडिया में सूद के ताल्लुक से क्या हुक्म है। वो ये कहते हैं कि आई सी मैनी पीपल इंक्लूडिंग मौलाना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हत्ता के मौलाना हजरात को देखा है, उन लोगों को देखा है जो जमात में जाते हैं और मुख्तलिफ इसी तरीके से मुख्तलिफ ऑफिसर्स को, कि वो हाउस लोन्स लेते हैं, व्हीकल लोन्स लेते हैं और इसी तरीके से एजुकेशन लोन लेते हैं इंडिया में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए कि कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आफ्टर दैट दे पे द इंटरेस्ट एवरी मंथ, लोन लेने के बाद हर महीने वो इंटरेस्ट भी अदा करते हैं। तो कुरान और हदीस इस ताल्लुक से क्या कहते हैं, क्या इसकी कोई गुंजाइश है? यानी उन्होंने जो उनका सवाल है वो ये कि मौलाना हजरात को मैंने देखा है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं या देते हैं। तो इसका देखिए हुक्म ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में हैं कि बांग्लादेश में हैं या किसी दूसरे मुल्क में, सूद अगर हराम है तो हराम है।
अगर कोई किसी मौलाना को आपने सूद लेते देते देखा है तो मौलाना की वजह से, अव्वल तो मुझे मुश्किल ही लगता है कि ऐसा हो, लेकिन किसी मौलाना की वजह से सूद के बारे में हुक्म बदल जाए, ऐसा भी नहीं है। सूद का जो हुक्म कुरान और हदीस में है वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। अब चाहे वो घर का सूद हो कि वो किसी भी गाड़ी का सूद हो, हाँ, ये जरूर देखा जाए कि जिस चीज को सूद समझा जा रहा है वो सूद है या नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने किसी कंपनी की गाड़ी ली, कंपनी टोयोटा है, टोयोटा की आप गाड़ी लेते हैं, अच्छी खासी महंगी गाड़ी आती है, 10 लाख 12 लाख की गाड़ी आ सकती होगी। तो आपने वो गाड़ी ली और टोयोटा ही फाइनेंस कर रहा है। तो होता यह है कि अगर आप मुकम्मल पेमेंट एक साथ करें, मसलन 12 लाख की गाड़ी, आपने 12 लाख दे दिए, आपको गाड़ी मिल गई। लेकिन अगर आप उसको फाइनेंस कराएं तो अब वो 12 लाख की गाड़ी 13 लाख या 14 लाख या 15 लाख की हो जाएगी। अगर आपकी फाइनेंसिंग कंपनी टोयोटा ही है, कोई बैंक नहीं है, यानी थर्ड पार्टी नहीं है, तो ऐसा ही है जैसा कि कोई आदमी आपको किस्तों के ऊपर कोई चीज बेच रहा है और किस्तों पर बेचने की वजह से उसने कीमत को बढ़ा दिया। यानी अगर वो उस कैश पेमेंट होता तो कीमत कम होती और किस्तों की वजह से कीमत बढ़ गई, और ये मामला चूंकि तय पा गया कि किस्तों में पेमेंट की अदायगी होगी, 7 साल में होगी, 6 साल में होगी, जो भी मुद्दत है, और उसमें जो टोटल प्राइस है कार के वो 12 लाख के बजाय 15 लाख होंगे, और चूंकि फाइनेंसर खुद वो कंपनी है जो कार बेच रही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जायज है। हाँ, अगर बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी आप अगर बैंक से कर्ज लें और उसके बाद फिर आप गाड़ी खरीदें, तो ये गलत है, ये जायज नहीं है, ये सूद हो जाएगा। तो इसलिए ये जरूर देखना चाहिए कि वो फाइनेंसिंग किस तरीके से हो रही है। यही वजह है कि आप मुख्तलिफ मुल्कों में ये रिवाज है, मुझे मालूम नहीं कि इंडिया में ये रिवाज है या नहीं, और मुझे मुश्किल लगता है कि रिवाज हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा हो सकता है कि, और मुस्लिम जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं अगर वो इसको मॉडल बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। मसलन कॉलेज जो है वो खुद स्टूडेंट लोन दे। अब अगर आप किसी बैंक से स्टूडेंट लोन लेंगे और उसके बाद कॉलेज को पे करेंगे तो और भी ये इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉलेज खुद स्टूडेंट लोन दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर आप पूरे कोर्स की, मसलन आपका 4 साल का कोर्स है, बीटेक आप करना चाहते हैं, उसकी मसलन फीस 20 लाख रुपए है, लेकिन अगर या तो आप कैश पेमेंट कर दें, 20 के 20 लाख रुपए 4 साल की फीस अदा हो गई, और अगर आप किस्तों में अदा करना चाहते हैं तो कॉलेज आपको लोन देता है और कहता है कि ठीक है, अब फीस जो है वो 25 लाख है, तो किस्तों में उसको अदा किया जा सकता है। तो इस तरीके के मॉडल के ऊपर अगर कोई कॉलेज चलता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, अब मसला दूसरा हो जाता है। तो इसलिए इस चीज को का ख्याल रखना चाहिए। अगला जो सवाल है वो एहतशाम खान साहब का है, और ये सवाल आज के अहम तरीन सवालों में से एक है। कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। हजरत, कुछ लोग इस तरह का नजरिया पेश करते हैं कि तमाम फुक़हा ने खिलाफत का क़याम फ़र्ज करार दिया है, इसलिए खिलाफत को कायम करने की मेहनत भी फ़र्ज है, और जमहूरियत खुदा के निज़ाम के खिलाफ इंसानी कानून है, इसलिए हमको चाहिए कि वोट डालने का भी बायकाट करें और खिलाफत के क़याम की कोशिश करें। आपसे इस बारे में वजाहत मतलूब है कि हमारा सही नजरिया क्या होना चाहिए। ये सवाल आजकल बहुत किया जा रहा है, और अक्सर ऐसा हुआ कि जब जब मैंने क्वेश्चन आंसर का सेशन किया तो दूसरे तीसरे हफ्ते ये सवाल जरूर आ गया। तो एक साहब उसमें कमेंट में कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से भी सवाल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आखिर में इसका जवाब दूंगा। तो देखिए, खिलाफत बनाम जमहूरियत, ये असल में मसला चला है इंडिया में खुसूसन, यूं तो पहले से है, लेकिन इंडिया में नौजवानों के अंदर ये मसला चला जब सीए की तहरीक पिछले साल चली, और उस मायूसी का जो रद्द अमल हुआ वो ये हुआ कि भाई तेरा मेरा कलिमा क्या ला इलाहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के नारे मुख्तलिफ लोगों ने लगाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाहिर है कि मेरा और आपका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर होना चाहिए, और इसके अलावा इससे मजबूत ईमानी रिश्ते से बढ़कर कोई दूसरा रिश्ता नहीं है, ईमानी उखुवत से बढ़कर कोई दूसरी उखुवत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सी दीवारों के ऊपर ये भी लिखा गया कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह ही की होनी चाहिए, अल्लाह ही की होगी। तो ये आयत लिखकर गोया के ये तासुर देने की कोशिश की गई कि हुकूमत इलाहिया यानी खिलाफत ही असल हुकूमत है,
اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری حکومت ہو، دوسرے انداز کی گورننس ہو اور کچھ لوگ یا مسلمان اس سے راضی ہو جائیں تو گویا کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، اس طرح کے تعصب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آج تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ذاتی طور پر جمہوریت کو کوئی بہت اچھا نظام حکومت نہیں سمجھتا ہوں، اور نہ ہی جمہوریت کی وکالت کرنا مقصود ہے۔ یعنی یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کی اچھائیاں بیان کریں۔ آج کی تاریخ میں دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جمہوریت کے اندر کتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ احمقوں کی اکثریت جمع ہو جاتی ہے، اور جو یعنی محنت کرنے والے لوگ ہیں، محنت کش طبقہ ہے، ان کے خلاف قوانین بننے لگتے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں مثلا کسان کی تحریک چل رہی ہے، تو کسان ملک کے اندر جو اس کو کہنا چاہیے کہ گاڑی کے میں جیسے فیول کی حیثیت ہوتی ہے، ایسے ہی ملک میں کسان کی حیثیت ہے کہ اس کی محنت کے نتیجے میں ملک کو غلہ فراہم ہوتا ہے۔ لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اکثریت کی بنیاد پر پارلیمنٹ کو میں اپنی اکثریت ثابت کی ہوئی ہے، وہ قانون بناتے ہیں اور کسانوں کو سڑک کے اوپر آنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ وہ لوگ محض اپنی دنیاوی مقاصد کی وجہ سے، کہ چونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کو یا اپنے آپ کو کمپنیوں کے ہاتھ فروخت کیا ہوا ہے اور کمپنیوں کو فائدہ پہنچانا ہے، ظاہر ہے کہ جب کمپنیوں نے پارٹی کو فائنانس کیا ہے تو کمپنی واپس بھی تو لے گی نا، نفع کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریٹرن اس کو بھی چاہیے۔ تو یہ سارے اس لیے قوانین بن رہے ہیں اور کسان بیچارہ سڑک کے اوپر پھر رہا ہے۔ تو یہ جمہوریت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے جمہوریت کی وکالت کرنا یا ڈیموکریسی کا دفاع کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے تحت رہ رہے ہیں یا جو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، ان کو کافر اور مشرک قرار دینا یہ بھی غلط ہے۔ یعنی کچھ ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں کہ جو کچھ لٹریچر پڑھ کر شاید اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ جو لوگ جمہوریت کے حامی ہیں وہ کافر ہیں، اور وہ شرک فی الربوبیت وغیرہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اس کا شکار ہیں۔ تو اس لیے میں آج اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اصولی موقف ہے خلافت کے تعلق سے یا اسلامی حکومت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنا یا خلافت قائم کرنا اسلام میں مقصد نہیں ہے، صرف وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب صرف اور صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی مذہبی آزادی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کو آزادی حاصل نہیں ہوگی تو آپ امر بالمعروف نہیں کر سکتے، نہی عن المنکر نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کو آزادی حاصل ہے تو آپ ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ نماز قائم کرنا تو ظاہر ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک ایسے ہیں کہ جہاں آپ بہت آسانی کے ساتھ نماز قائم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صرف نماز ہی ایشو نہیں ہے، بلکہ اور بھی دیگر چیزیں ہیں دین میں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو اس اصولی موقف کی تائید ہی نہیں بلکہ اس کی دلیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ کہ مکناہم فی الارض، کہ جب ہم نے زمین میں ان کو طاقت اور قوت دی، جب ہم نے زمین میں ان کو طاقت اور قوت دی تو انہوں نے نماز قائم کی، انہوں نے زکوٰۃ دی، امروا بالمعروف، اور انہوں نے اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں طاقت اور قوت کا ملنا یہ دراصل نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور اچھائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اب آپ اگر اس کو ریورس کر دیں اور یہ کہیں کہ نہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ دراصل حکومت قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اصل حکومت قائم کرنا ہے، تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کے بالکل اپوزٹ ہو جائے گا، قرآن کریم کی آیت سے الٹ ہو جائے گا۔ اس لیے حکومت قائم کرنا ایک وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، مکہ میں 13 سال رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے حکومت قائم کی ہے، مدینہ کی ریاست قائم کی ہے، اور جاتے ہی اگلے دن قائم نہیں کی۔ الگ بات ہے کہ اس کی کوششیں شروع ہو گئی تھی، اور تقریباً 6 مہینے کے بعد جو میثاق مدینہ ہے، جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ تیار ہوا، اور تمام معاہدے ہوئے قبائلوں کے، جو وہاں پر بسنے والے قبیلے تھے، چاہے وہ یہودیوں کو ہوں یا دوسرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مشرکین کی طرف سے حکومت کی آفر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، ریاست چاہتے ہیں، تو ہم سب
آپ کو اپنا امیر مان لیتے ہیں، اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ تو اگر حکومت کا قائم کرنا ہی مقصد ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آپشن موجود تھا مکے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو نہیں لیا، چونکہ اس آپشن کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مذہبی جو تبلیغ ہے اس سے دستبردار آپ ہو جائیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں۔ لیکن آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تھا، حکومت آپ کا مقصد نہیں تھی، تو آپ نے وہ آپشن چھوڑ دیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ تو اگر حکومت کا قائم کرنا مقصد ہوتا تو مکے میں حکومت قائم کرنے کے ایفرٹس شروع ہو چکے ہوتے، جو ہم سیرت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایفرٹس ہمیں کہیں نہیں ملتے۔ اس کے بعد ایک قافلہ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ جاتا ہے۔ حبشے میں کوئی اسلامی حکومت تو نہیں تھی، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نجاشی جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن نجاشی کی وفات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اس کے باوجود حبشہ کی جو سلطنت تھی، نجاشی کے اسلام لانے کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ وہاں اسلامی نظام قائم ہو گیا تھا، قرآن و سنت کی بنیاد پر وہاں نظام قائم ہو گیا تھا، لیکن صحابہ کرام کی یہ جماعت جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہاں ایک عرصے تک مقیم رہی۔ مکہ سے یہ لوگ ہجرت کر کے گئے، پھر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، 6 سال تک قائم رہی، تب جا کر جو حبشے کا قافلہ ہے مسلمانوں کا وہ واپس مدینے آیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ نہیں بھائی اب اسلامی حکومت قائم ہوگی، اب تو حبشے میں رہنا حرام ہو جانا چاہیے تھا، اگر حکومت قائم کرنا مقصود تھی۔ لیکن 6 سال تک ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انتظار کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہاں پر ان کو مذہبی آزادی تھی اور وہ دین کی تبلیغ کا کام اور فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اب میں آپ کو اس آیت کو کے تعلق سے بتاتا ہوں کہ جس آیت کے بارے میں سب سے زیادہ اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، تو حکومت تو صرف اللہ کی ہوگی، اس لیے انسان کی حکومت جب ہوگی تو یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اور اللہ کے ساتھ بغاوت یہ کفر ہے، لہٰذا انسان کی قائم کردہ حکومت کفر ہے۔ یہ جو نیریٹو پورا دیا جاتا ہے آج آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو آیت ہے ان الحکم الا للہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ آئی ہے، 2 مرتبہ سورہ یوسف میں آئی ہے اور 1 مرتبہ سورہ انعام میں آئی ہے۔ تو جو سورہ انعام والی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ کو تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بتاتا ہوں، چونکہ میں اگر خود کچھ اپنی رائے دوں گا تو ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر جو ایک معتمد ترین تفسیر ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بالکل اس کی عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ یہ آیت سورہ انعام کی ہے۔ اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقوله قل انی علی بینۃ من ربی ای علی بصیرۃ من شریعۃ اللہ التي اوحاها الی، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی شریعت جو اللہ نے مجھے وحی کی ہے مجھے اس کا مکمل علم ہے، مجھے بصیرت کے ساتھ اس کا علم ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ أَيْ بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَنِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور تم نے اس حق کا انکار کیا۔ کن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے؟ کفار اور مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے اس حق کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ أَيْ مِنَ الْعَذَابِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، اور تم عذاب کو تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ عذاب جلدی آئے۔ ان الحکم الا للہ انما يرجع امر ذلك الى الله ان شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك وان شاء انظركم واجلكم، کہ یہ فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ تم کو تمہارے مطالبے کے مطابق عذاب فوری دے یا وہ تمہیں ڈیلے کرے اور تمہیں کچھ مہلت دے اور اس کے بعد تم کو عذاب دے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے ان الحکم الا للہ، یہ مشرکین اور کفار کو اس کانٹیکس میں جواب ہے کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی برحق ہیں تو اللہ سے کہیے ہم پر عذاب آ جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ یہ جو عذاب کا فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، یعنی اس آیت کا زمین میں نظام حکومت قائم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، یعنی یہی آیت دوسری صورت میں سورہ یوسف میں پہلی مرتبہ جب یہ آیت 2 مرتبہ سورہ یوسف میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا
کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام 2 قیدیوں کے ساتھ اس قید خانے میں تھے، ان 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، انہوں نے اپنا خواب حضرت یوسف سے پوچھا تو حضرت یوسف تعبیر دے رہے ہیں، لیکن تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دین کی تبلیغ کی، چونکہ یہ لوگ مشرکین تھے، تو یہ قرآن کریم اس واقعے کو نقل کر رہا ہے، کہتا ہے کہ ما تعبدون من دونی، حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموہا، یہ صرف چند نام ہیں جو تم نے گڑھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے گڑھ لیے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو یعنی جو مشرکین ہیں، جو بت پرست ہیں، انہوں نے مختلف نام گڑھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا آپ انڈیا میں یہ کہیں کہ بھئی یعنی گاندھی جی کے مطابق رام کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، مذہبی حیثیت ہو سکتی ہے، تاریخی طور پر رام کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کرشنا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، شیو کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، برہما کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تاریخی اعتبار سے۔ انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی تم اس کو ثابت نہیں کر سکتے کسی دلیل سے۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اب سنیے آپ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ بها من سلطان ای حجت ولا برہان، ثم اخبرهم، پھر حضرت یوسف نے ان کو بتایا کہ ان الحکم والتصرف والمشیئۃ والملک کلہ للہ وقد امر عبادہ قاطبۃ الا يعبدوا الا ایاہ، کہ پورا نظام جو اس کائنات کا ہے وہ اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے، اس کائنات کے اندر تصرف کرنا اللہ تعالیٰ تصرف کرنے والا ہے، اس کے ارادے اور مشیت سے جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، کائنات میں ہوتا ہے، وہ اسی کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے ان الحکم الا للہ کا۔ ابن کثیر خود کہہ رہے ہیں اس کا عمارت قائم کرنے سے یا نظام حکومت قائم کرنے سے کوئی واسطہ مطلب اس لیے بھی نہیں ہے کہ حضرت یوسف جن 2 قیدیوں سے بات کر رہے ہیں وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ ان کو نظام حکومت کس طریقے سے قائم ہو، حکومت کا نظام کس طریقے سے قائم ہوگا اس کے اسرار اور رموز بتائے جا رہے ہوں۔ جو آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگلی مرتبہ جب یہ آیت سورہ یوسف میں آئی ہے تو یہ قصہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے بیٹوں کو انہوں نے مصر بھیجا غلہ لینے کے لیے قحط کے دوران، تو انہوں نے، چونکہ ان کے کئی سارے بیٹے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم ایک دروازے سے شہر کے سب داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور مقصد یہ تھا کہ کہیں کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اور آگے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا، چونکہ ان الحکم الا للہ، لیکن میں چونکہ پھر بھی یعنی بحیثیت انسان کے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو احتیاط کرنے کی تلقین کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ یہ محض احتیاط ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، ان الحکم الا للہ۔ اب بتائیے کیا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر جبکہ قحط سالی چھائی ہوئی ہے اور ان کے بیٹے یعنی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر جا رہے ہیں، کیا وہ اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ تم نظام حکومت کیسے قائم کرو؟ تو جب ہم آیتوں کا کانٹیکس پڑھتے ہیں تو ان الحکم الا للہ آیت حکومت کے تعلق سے ہے ہی نہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جس طریقے سے خوارج کو آج سے 1400 سال پہلے، 1350 سال پہلے اس آیت کو بنیاد بنا کر انہوں نے فتنہ پھیلایا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو گیا تھا کہ اس آیت کا تعلق حکم یعنی حکومت سے ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا تھا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی آیت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن اس سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے، ارید بها الباطل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا، یعنی اللہ خود جو کہے گا قرآن میں بس اسی کی ماننی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں تو خود اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر آربیٹریشن کا، جس کو ہم عربی میں تحکیم کہتے ہیں، اس کا حکم دیا ہے۔ یعنی خوارج نے جو یہ آیت پڑھی تھی یہ دراصل صفین کے موقع پر جو صحابہ کرام کے درمیان ایک طرح کا اتفاق رائے قائم ہو گیا تھا، آربیٹریشن ہو گیا تھا اور ان میں معاہدہ ہوا تھا جس کو ہم واقع تحکیم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں استدلال کرتے ہوئے خوارج نے یہ کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ، اور صحابہ کرام کی دونوں جماعتوں کو انہوں نے اس بنیاد پر کافر قرار دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کے فیصلے کے اوپر راضی ہو گئے، یہ تو مشرک ہو گئے۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو جمہوریت میں ووٹ ڈال رہا ہے وہ دراصل کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ وہی نیریٹو ہے جو خوارج کا ہے اور جس کی تردید حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔
मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जमहूरियत कोई अच्छा मोड ऑफ गवर्नेंस नहीं है। यानी जितने बहुत बहुत सारे दुनिया के अंदर मोड ऑफ गवर्नेंस है, उनमें अगर हम देखें तो खिलाफत से बेहतर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निजाम है, तो उससे बेहतर कोई दूसरा निजाम नहीं हो सकता। तो जमहूरियत की तायीद और उसकी हिमायत मकसद नहीं है, बल्कि मकसद यह है कि उन लोगों को यह कहा जाए कि जो लोग जमहूरियत को शिर्क, कुफ्र वगैरह वगैरह और जो वोट डाल रहे हैं उनको मुशरिक और काफिर करार देते हैं, ये गलत है। ये खवारिज का नुक्ता नजर है, और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपनी जिंदगी में अपने दौर में उन खवारिज की तरदीद कर दी थी। इसलिए सहाबाए किराम के तरीके के ऊपर चलना चाहिए, और तकफीर और दूसरों को मुशरिक करार देने का जो ये लोगों ने मिजाज बना लिया है, इस मिजाज से अपने आप को बचाना चाहिए। अलबत्ता दस्तूर के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि देखिए, जमहूरियत किसे कहते हैं। शायद इब्राहिम लिंकन की तरफ ये मंसूब किया जाता है कि जमहूरियत है एक ऐसी हुकूमत जो अवाम की हो, अवाम के लिए हो और अवाम के जरिए कायम की गई हो। यानी उसका जो सोर्स है वो अवाम है, अवाम जो चाहे वो हो, ये जमहूरियत है। ये उन्होंने उसकी तारीफ की है। ऐसा हो सकता है, लेकिन एक चीज आप जहन में रखें कि एक है दस्तूर और एक है उस दस्तूर को नाफिज करने का तरीका। दस्तूर को नाफिज करने का कोई भी तरीका हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप एक हेड ऑफ द स्टेट को, यानी सब अवाम सेलेक्ट करे और उस दस्तूर को नाफिज करने के लिए उसको मुंतखब किया जाए। 5 साल के लिए किया जाए, 10 साल के लिए किया जाए, 4 साल के लिए किया जाए, उसके बाद फिर अगला हाकिम आ जाए। लेकिन दस्तूर कुरान और सुन्नत हो। अगर दस्तूर और कुरान और सुन्नत है, दस्तूर जो उस मुल्क का वो कुरान और सुन्नत है, और हाकिम बदल रहा है और आवाम की तरफ से वो मुंतखब है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। यानी ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हाँ, इस्लाम में इसकी नजीर नहीं मिलती है, लेकिन ये जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। अगर दस्तूर कुरान और सुन्नत ना हो तो अब क्या किया जाए। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां मुस्लिम अक्सरियत है, तो आप ऐसी सूरत में उस मुल्क की अवाम की ये जिम्मेदारी है कि वो कुरान और सुन्नत के ऊपर जो की बुनियाद पर बने हुए दस्तूर को अपने मुल्क के अंदर नाफिज करे। उस मुल्क में जहां मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं, जहां मुसलमान अकलियत में रहते हैं, माइनॉरिटी में रहते हैं, तो वहां पर उनकी जिम्मेदारी यह है कि अगर उन्होंने उस मुल्क की अक्सरियत के साथ मुआहिदा किया है, तो उस मुआहिदे की पासदारी करना उनके लिए जरूरी है। खिलाफत को नजरियाती तौर पर जरूर बयान किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल कोशिश आप उसकी जब करेंगे तब आप मुआहिदा तोड़ेंगे, और मुआहिदा तोड़ने का हुक्म इस्लाम में नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की कुफ्फार मक्का के साथ, मुशरिकीन मक्का के साथ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगरचे वो सुलह हुदैबिया 10 साल के लिए वैलिड थी, आपकी तरफ से एक भी वायलेशन नहीं हुआ। वायलेशन हुआ मुशरिकीन की तरफ से। 2 साल तक ये सुलह चली और उसके बाद उन्होंने उसको तोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में, उसके रद्द अमल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर मक्का पहुंचे हैं। अगर वो वायलेशन न करते सुलह का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक न जाते। 10 साल के बाद क्या होता ये वक्त बताता, हमें नहीं मालूम कि 10 साल के बाद क्या होता। उस सुलह को रिन्यू किया जाता या ये कि उसको न किया जाता। मुसलमानों ने बहुत से गैर मुस्लिम मुल्कों में जो मुसलमान आबाद हैं, तो वहां की अक्सरियत के साथ उनका मुआहिदा है। मसलन इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कि जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसके साथ दरअसल मुसलमानों के जो लीडरान थे उन्होंने मुआहिदा किया कि भाई हम अपनी कौम को लेकर इस मुल्क में रहेंगे और इस दस्तूर को मानेंगे। तो ये दस्तूर मुकद्दस नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी है। मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी कायम करते हैं, एक दुकान आपने खोली, तो उस कंपनी के कुछ बायलॉज होते हैं। आपको इख्तियार है कि आप वो बायलॉज कुछ भी बना दें। आप उसमें कहें कि भाई कंपनी के तहत इतना जो रेवेन्यू है ये बाहर से जनरेट होगा, इतना रेवेन्यू जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो लाएंगे, इसी तरीके से उसके इतने आउटलेट्स होंगे, आउटलेट्स खुलने की टाइम ये होंगे, बंद होने के टाइम ये होंगे, उसके जो वर्कर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म ये होगी, वगैरह वगैरह। आप उसके अंदर कुछ भी कानून बना सकते हैं। तो इसी तरीके से जो दस्तूर हिंद है, यानी जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे उसके अंदर कोई सेंटिफिकेशन नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मेरे नजदीक कोई मुकद्दस कोई आसमानी सहीफा है, ऐसा नहीं, बल्कि उसके ऊपर एक मुआहिदा हुआ है और वो एक कंपनी की पॉलिसी की तरह है। तो जब तक के सामने वाले उस मुआहिदे को नहीं तोड़ रहे हैं, तो अब हमारे लिए ये जायज नहीं है कि हम उस मुआहिदे को तोड़ें। जब वो मुआहिदा तोड़ देंगे तो देखी जाएगी
کہ پھر کیا کرنا ہے. لیکن جب تک معاہدہ قائم ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے. ہاں نظریاتی طور پر آپ اگر خلافت کے جو حسین اس کے پہلو ہیں، اس کی اچھائیاں ہیں، آپ وہ بتانا چاہتے ہیں تو بالکل بتائیے. آپ اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خلافت کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد اس منہج کے اوپر جو حکومت قائم ہوئی ہے اس میں کیا عدل و انصاف تھا، آپ بتانا چاہتے ہیں بالکل بتائیے. بلکہ بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بنے کہ دنیا میں صرف مارکسزم نہیں ہے، دنیا کے اندر صرف یعنی ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے موڈ آف گورننس ہیں وہی نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامک موڈ آف گورننس بھی ہے کہ جس کو 100 سال پہلے بھلا دیا گیا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر کسی ملک میں مثلا قرآن و سنت کے نام پر دستور ہو لیکن وہاں پر تمام خرابیاں موجود ہوں، نام کو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اسلامی فلاں ہیں، ملک کا نام، میں کسی خاص ملک کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں وہاں پر سود کا بازار بھی عام ہو اور زنا کا بازار بھی عام ہو، وہاں تمام کی تمام خرابیاں جو کسی غیر مسلم ملک میں ہوں وہ وہاں پر موجود ہوں، وہاں لوگوں کی جانیں محفوظ نہ ہوں، وہاں آپس میں ایک دوسرے کی کو قتل و غارت ان کے وہاں پر عام ہو، اسی طریقے سے اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. کوئی خاص ملک ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ کوئی بھی مسلم ملک ہو سکتا ہے. تو پھر اس سے یعنی اور یہ ہو کہ بھئی ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو دستور ہے وہ قرآن اور سنت پر ہے، تو یہ قرآن و سنت کی دراصل توہین ہے، یہ قرآن و سنت کی توہین ہے. اس لیے جذبات میں آئے بغیر رد عمل کی سیاست سے نکل کر ان معاملات کو قرآن اور سنت کی اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کی روشنی میں اور ان کے اقوال کی روشنی میں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے. محض اس وجہ سے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور آپ اس کا سارا قصور جو ہے وہ دستور کو قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ بھئی دستور کو اٹھا کر پھینک دو اور خلافت قائم کر دو، تو یہ یعنی ایک ایسا مقصد ہوگا کہ جس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، جس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس کو حاصل کرنے کا یہ جو منہج ہے نبوی یہ وہ نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے، یہ یاد رکھیے کہ جب ہم ملک کی پالیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جب آپ تاریخی واقعات کے اوپر تنقید کرنے لگیں اور ہمارے بڑوں نے جو کچھ فیصلے لیے تھے اس کے بارے میں آپ اگر تحلیل و تجزیہ کرنے لگیں، اینالائز کرنے لگیں، تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. یعنی انڈیا میں 1930 سے لے کر 1947 سے جو مسلم پالیٹکس ہوئی ہے اس 17 سال کے عرصے میں، تو اس 17 سال کی پالیٹکس کے اوپر تفصیلی تجزیہ ہونا چاہیے، اس تعلق سے گفتگو ہونی چاہیے. اگر تنقید کی جانی ہے تو تنقید کی جانی چاہیے، اگر اس کو اپریشیٹ کرنا ہے تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں آپ اس تعلق سے بات بھی نہ کریں، اگر آپ بات کریں گے تو آپ نے مثلا فلاں بزرگ کی یا آپ اکابرین کے خلاف ہو گئے، یہ طریقہ اور رویہ بھی غلط ہے. اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور اعتدال کے ساتھ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر اتنی گفتگو کافی رہنی چاہیے. کوئی اور سوال اگر کسی کے ذہن میں آئے تو وہ اگلے ہفتے کے لیے بھیج سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی اور اہم سوال ہو تو میں انشاءاللہ اس کو بھی لے لوں گا بٹ کوائن کے تعلق سے آگے. اچھا ایک سوال اور ہے اور یہ سوال انشاءاللہ آخری ہوگا اور اس کے بعد پھر میں کرونا ویکسین کے تعلق سے جو کچھ مجھے کہنا ہے انشاءاللہ میں ذکر کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اسلام دشمنی کے اندر اس وقت کافی آگے نکل چکے ہیں اور ان کا دن رات کا کام یہی ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر اسلام کے اور اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف اعتراضات کریں، تو وہ یعنی ان کا روزانہ کا کام ہے اور ہماری طرف سے ایسے افراد بہت کم ہیں جو اس کا دفاع کریں. تو ایک بہت مشہور اعتراض ان کی طرف سے کیا جاتا ہے اور یہ سوال مجھ سے کئی لوگوں نے کیا، اس لیے میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک شخص تھا کہ جس نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وحی کی کتابت کے اوپر مامور کر دیا کہ جو وحی نازل ہو وہ اس کو لکھا کرے. تو ہوا یہ ایک مرتبہ کہ ایک آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا السمیع العلیم، یعنی آیت ختم ہو رہی تھی السمیع العلیم پر، تو اس کاتب وحی نے لکھا العلیم الحکیم، سمیع العلیم کو العلیم الحکیم کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ ہوا کذالک، ہاں ایسا ہی ہے. تو اس سے کاتب وحی کو لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی میں نے جو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبدیلی کو قبول کر لیا، تو یہ تو کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے اور یہ شخص مرتد ہو کر چلا گیا.
یہ جو قصہ ہے یہ منسوب کر دیا جاتا ہے عبداللہ ابن ابی سرح کی طرف. عبداللہ ابن ابی سرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کزن تھے، ان کی طرف یہ قصہ منسوب کر دیا جاتا ہے. اس قصے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ قصہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ جہاں پر یہ قصہ لکھا ہوا ہے جن کتابوں میں، وہیں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ نیریشن ہے، یعنی ایک موضوع روایت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اسلام دشمن وہ کیسا دشمن ہے جو باعث نہ ہو، یعنی اگر وہ نیوٹرل ہوگا تو وہ دشمن کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ لوگ اول تو جو اردو میں اور ہندی میں بولنے والے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، آج کل بہت سارے چل رہے ہیں اس طرح کے چھوٹے موٹے چینل، اور ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے فینس کو سے چندہ بھی لیتے ہیں. تو یعنی جو یوٹیوب ایڈز ہیں وہ تو ہے ہی، اب جاب تو کچھ کرنی نہیں ہے، اس سے بہتر اور کیا جاب ہو سکتی ہے کہ آپ نفرت پھیلائیں پورے ماحول کے اندر، اور آپ کی فین فالوئنگ بھی بڑھے، اور جو آپ کے اندھ بھکت ہیں وہ آپ کو 100-200 روپے بھی آپ کو دیتے رہیں. تو اگر روزانہ ایک ویڈیو آپ نے ڈال دی اور 2-3 ہزار روپے ہو گئے تو ٹھیک ہے، لائف تو سیٹ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو ان لوگوں کی جو نالج ہے وہ فرسٹ ہینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اورینٹلسٹ نے جو اعتراضات کیے ہیں یہ اس کو اٹھاتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اور اورینٹلسٹ کے اعتراضات کو کتنی ہی مرتبہ ڈیبنک کیا جا چکا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے مدینہ منورہ میں، اور اس کے بعد ان کو کچھ وسوسے آنے لگے. فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا. یعنی شیطان کی گمراہی کا مطلب کے ذریعے گمراہی کا مطلب ہے کہ شیطانی وسوسوں کا وہ شکار ہو گئے، اور وہ مرتد ہو کر مکہ واپس چلے گئے. جب فتح مکہ کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جاری کیا تھا ان میں عبداللہ بن ابی سرح کا بھی نام تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ رشتہ دار تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک اہمیت ہے، تو عبداللہ بن ابی سرح نے یہ کیا کہ سیدھے حضرت عثمان کے پاس، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈیتھ وارنٹ ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ان کزن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عین اس وقت تشریف لائے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے لیے موجود تھے، اور آپ سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کو بیعت میں لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ درخواست جب ان سے کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی، تو عبداللہ بن ابی سرح سے انہوں نے بیعت قبول کر لی، اور اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور اس چیز کی صراحت ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس طریقے سے پاکیزگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری کہ کسی بھی طرح کی گروہ بندی کا وہ شکار نہیں ہوئے. یہاں تک کہ آگے چل کر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات کے درمیان جب اختلافات ہوئے تو عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، وہ کسی بھی گروپ میں نہیں تھے. اور نماز ایک موقع پر رملہ، یہ جو فلسطین کا شہر ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے، اور وہاں فجر کی نماز پڑھتے ہی ان کا انتقال ہوا. یہ عبداللہ بن ابی سرح کا قصہ ہے. ان کا یہ وحی کی کتابت ضرور کیا کرتے تھے، لیکن ایسا کوئی واقعہ ان کی طرف اگر منسوب ہے تو وہ جھوٹا اور گھڑا ہوا ہے. البتہ ایک واقعہ اور ہے. ایک عیسائی تھا جو اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو اس کو اس کام میں استعمال کیا جاتا تھا. کوئی لکھنا جانتا ہے تو ٹھیک ہے تم لکھنے کا کام کرو. تو وحی کی کتابت دراصل ایک آفیشیل پوزیشن تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفیشیل پوزیشن اس شخص کو دی کہ تم وحی کی کتابت کیا کرو. تو یہ شخص وحی کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کوئی آیت سنی، اس کے اندر تبدیلی کیا کرتا تھا. اس کے بعد یہ مرتد ہو کر چلا گیا. آپ صلی اللہ، یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت آیا تھا، ایسا نہیں کہ یہ مخلص بن کر اس نے اسلام قبول کیا، بلکہ ایک ایجنڈے کے تحت آیا تھا، اور اس کے بعد یہ واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس شخص کا انتقال ہوا. یہ جو مرتد ہو کر گیا تھا اپوسٹیٹ بن کر، اس کا انتقال ہوا. اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو عبرت کا نشان بنایا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ مان لیں ایک موضوع حدیث ان کو کہیں ملی، چونکہ وہ ان کے مقصد کو سرو کر رہی تھی، ان کا مقصد اس سے حل ہو رہا تھا اسلام کے اوپر اعتراض، تو اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ موضوع حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے. وہ موضوع حدیث کو لے لیں گے اور اسلام کے اوپر اعتراض کریں گے. لیکن جہاں ان کا مقصد حل نہ ہو رہا ہو بلکہ ان کے مقصد کے خلاف وہ بات جا رہی ہو، تو اب حدیث اگر صحیح بھی ہوگی تو نہیں لیں گے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کی چورن دنیا کے اندر بیچ رہے ہیں. تو یہ جو آدمی تھا عیسائی، جب یہ مرا تو اس کی تدفین ہوئی. صحیح حدیث ہے جب اس کی تدفین ہوئی اور لوگ دفن کر کے واپس چلے گئے تو رات میں اس قبر نے اس کو اگل دیا، یعنی اس کی لاش باہر آ گئی.
تو اگلے دن اس کی قوم کے لوگ آئے, دیکھا کہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے, تو انہوں نے الزام لگایا مسلمانوں کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا کام ہے, یہ ہمارا آدمی چونکہ وہاں سے آ گیا تھا اور یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے, تو مرنے کے بعد یہ رات میں آئے اور اس کی لاش کو انہوں نے نکال کر باہر پھینک دیا. بہرحال انہوں نے تدفین دوبارہ کر دی. اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا, انہوں نے پھر یہ الزام لگایا, پھر ایسا ہی ہوا, یعنی 3 دن تک کے ایسا ہی ہوتا رہا. تو دنیا نے دیکھا کہ زمین نے, قبر نے اس شخص کی لاش کو قبول نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا اس کی اس حرکت کی وجہ سے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہی اس نے قرآن کریم بدل دیا تھا. ایک ڈاکیومنٹ میں اکیلا وہ وہی کا لکھنے والا نہیں تھا, بہت سارے کاتبین تھے, ان میں سے ایک وہ بھی تھا. یعنی ایک آیت بہت سارے لوگ لکھا کرتے تھے, اگر وہ اپنے پاس اپنی کاپی کے اندر کچھ سے کچھ لکھ رہا ہے تو اس سے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, بلکہ اس کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی, آخرت میں جو ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ہے. اب جھوٹی روایت کی بنیاد پر عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو جھوٹی روایت ہے اس کو بنیاد بنا کر تو اعتراض ویلڈ ہو جائے, اور جو صحیح روایت ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کاتب وحی جو مرتد ہو گیا تھا اور جو یعنی اس نے جھوٹا اسلام کا اظہار کیا تھا, منافق تھا, اس کو دنیا کے اندر سزا مل گئی, اس کو آپ تسلیم نہ کریں. تو اس سے ڈبل اسٹینڈرڈ پتہ چلتا ہے, اور اس سے لوگوں کی نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا مقصد اکیڈمک نہیں ہے. اگر کوئی شخص اکیڈمیکلی اسلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو موسٹ ویلکم, آئے وہ اعتراض کرے, ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. لیکن نفرت پھیلانے کے مقصد سے اگر اعتراض ہو تو پھر یہ غلط ہے اور اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ رہا. اب آخری بات میں کرونا ویکسین کے تعلق سے کر دوں. ایک مضمون میں نے لکھا تھا, دیکھیے کرونا ویکسین کے تعلق سے میں زیادہ کچھ اس لیے واضح انداز سے نہیں کہنا چاہتا, یعنی مسئلہ حلت اور حرمت کا نہیں ہے. ویکسین حلال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے جو دوائیں ہیں وہ جائز ہو جاتی ہیں. یعنی ایک مشہور یہ مسئلہ ہے, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے خصوصاً موجودہ دور میں. اچھا, اور ویکسین میں جو اجزاء ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کہیں جیلیٹن ہے تو اس میں استحالہ ہو جاتا ہے, یعنی اس میں پروسیس کرنے کے بعد وہ جیلیٹن کے جو پورک کے جو اثرات ہیں وہ باقی نہیں رہتے ہیں. جب استحالہ ہو گیا, جب پروسیسنگ ہو گئی, اس کا نام بھی دوسرا ہو گیا, تو اب اس کی حرمت ختم ہو گئی. تو یہاں حلت اور حرمت کا مسئلہ ہے ہی نہیں. اگر ایسا مسئلہ آپ کو لگتا ہے, آپ کو یہ سوال ہے کہ بھئی کرونا ویکسین حلال ہے یا حرام ہے, تو یہ جان لیجئے کہ وہ حلال ہے, اور اس کے اوپر میرا ایک مضمون ہے باقاعدہ, وہ مضمون میں لکھ چکا ہوں, اس میں ثابت کر چکا ہوں فقہا کی عبارتوں اور مختلف فتاوی سے کہ اس کی حلت کا مسئلہ. اچھا, دنیا کے اندر جو اکثر ویکسینز ہیں, مثلا فائزر کے ویکسین ہے یا انڈیا میں جو ویکسین اس وقت ہے, ان میں جو پک کے اجزاء ہیں وہ ہیں ہی نہیں. یعنی اگر کوئی یہ شک کرے کہ اس میں شاید پک کے اجزاء ہوں, ایسا نہیں ہے. جو کمپنی کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی بنیاد پر, اب کمپنی جھوٹ بول رہی ہو تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات کہ بھئی ویکسین لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے, اس تعلق سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے. انڈیا کا تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی تھوڑا سا 56 انچ کا سینہ, اس کو 57 انچ کا بھی کرنا ہوتا ہے, تو وہ بغیر ہی تھرڈ لیول کا جو ٹرائل تھا اس کے بغیر ہی لانچ کر دی گئی اور لوگوں کو دی جا رہی ہے, اور مختلف خبریں اس تعلق سے آ رہی ہیں. وہ کتنی آتھینٹک ہے کتنی نہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس تعلق سے بہرحال فکر مند ہونا چاہیے کہ جس ویکسین کا ٹرائل مکمل نہ ہوا ہو اس کو آپ اگر 1 بلین سے زیادہ لوگوں میں بانٹ دیں, ان کو لگا دیں, اور اگر کوئی کوشچن کرے تو اس کو آپ دیش دروہی قرار دیں, تو یہ عجیب مینٹالٹی ہے. تو بہرحال اس تعلق سے جو یعنی جو لیڈرشپ ہے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے, اور لوگوں کو خود اپنے یعنی اویئرنیس پھیلانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس ویکسین کو لگوانا ہے یا نہیں لگوانا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. میں انشاءاللہ حسب عادت اور حسب معمول اعلان لگا دوں گا ویب سائٹ کے اوپر, اور آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنے سوال. جزاکم اللہ خیر الجزا. اچھا, اس بیچ میں جو سوالات آپ بھیجتے ہیں وہ مجھے نہیں مل پاتے ہیں, یعنی مجھے اعلان لگانے کے بعد جو آپ سوال بھیجیں گے وہی ملیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر الجزا, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.